بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی المستحاضۃ انہا تغتسل عند کل صلاۃ۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت غسل کرے۔ حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت استفتت ام حبیبہ ابنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت۔ عروہ ابن زبیر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے، ولا اطہر اور میں پاک نہیں رہتی، افاعدوا الصلاۃ تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ فقال لا، ارشاد فرمایا نہیں، انما ذالک عرق، یہ رگ کا خون ہے، فاغتسلی ثم صلی، تو غسل کر پھر نماز ادا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ارشاد فرمایا تھا کہ فاغتسلی ثم صلی، مگر اس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہر نماز کے وقت مجھے غسل کا حکم ہو رہا ہے، حالانکہ ارشاد نبوی کا مقصود یہ تھا کہ حیض کے جب ایام ختم ہو جائیں تو اس وقت تو غسل کر لے، اس کے بعد تو نماز ادا کر۔ مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہر نماز کے وقت غسل کرنا ہے، تو ام المومنین فرماتی ہیں فکانت تغتسل لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وہ غسل کرتی تھی۔ قال قتیبہ، قتیبہ کہتے ہیں کہ لیث نے کہا لم یذکر ابن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ام حبیبہ ان تغتسل عند کل صلاۃ ولکنہ شیء فعلتہ ہی۔ ابن شہاب زہری نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ کو ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ کام انہوں نے خود سے کیا، چونکہ انہوں نے وہی سمجھا تھا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام زہری سے ان امرا ان عائشہ بھی مروی، یعنی امام ابن شہاب زہری نے یہ حدیث جس طرح سے حضرت عروہ ابن زبیر سے روایت کی ہے، اسی طرح سے حضرت امرا سے بھی روایت کی۔ حضرت امرا ام المومنین سے روایت کرتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں استفتت ام حبیبہ بنت جحش، ام حبیبہ بنت جحش نے استفتاء کیا، وقد قال بعض اہل العلم، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت غسل کرے۔ وروى الاوزاعی عن الزہری، اور امام اوزاعی نے امام زہری سے عن عروہ و امرا دونوں طریقے سے روایت کی ہے۔ انہوں نے یعنی حضرت عروہ نے بھی ام المومنین سے روایت کی ہے،
اور حضرت عمرہ نے بھی ام المؤمنین سے روایت کی۔ باب ما جاء فی الحائض انہا لا تقضی الصلاۃ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ حائضہ ایام حیض میں فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، جبکہ جو روزے چھوٹیں گے ان روزوں کی قضا کرے گی۔ حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ عن معاذ ان امرأۃ سألت عائشہ، ابو قلابہ حضرت معاذہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت معاذہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور ام المؤمنین سے پوچھا، اتقضی احدانا صلاتہا ایام محیضہا، کیا ہم میں کوئی عورت ایام حیض کی فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے گی؟ فقالت، ام المؤمنین نے فرمایا، آحروریۃ انت، کیا تو حروریہ ہے؟ حروریہ یہ حرورہ کی طرف نسبت، حرورہ یہ کوفہ کے قریب میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں خوارج کا اجتماع ہوا تھا۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلاف ان لوگوں نے حرورہ میں اجتماع کیا تھا، خوارج۔ تو چونکہ ان کا اجتماع وہیں پر ہوا تھا، اس لیے جو بھی خوارج کے عقیدے پر ہوتا ہے اسے حروری کہا جاتا ہے، اگرچہ وہاں کا رہنے والا نہ ہو۔ جیسے علماء دیوبند کے افکار و نظریات پر جو بھی شخص رہتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دیوبندی کہا جاتا ہے، اگرچہ دیوبند کا رہنے والا نہ ہو۔ تو چونکہ خوارج کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ ایام حیض میں جو نمازیں چھوٹیں گی ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی، اس لیے یہاں پر جب اس عورت نے ام المؤمنین سے یہ سوال کیا تو ام المؤمنین نے یہی فرمایا کہ تو حروریہ تو نہیں ہے، تو حروریہ تو نہیں ہے، یعنی انہی میں سے تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہی کہتے ہیں خوارج کہ ایام حیض میں جو نمازیں چھوٹیں گی ان کی قضا کرنا واجب ہے۔ فقالت، تو ام المؤمنین نے فرمایا، آحروریۃ انت، کیا تو حروریہ ہے؟ قد کانت احدانا تحیض فلا تؤمر بقضاء، ہم میں ایک عورت کو حیض آتا تھا، فلا تؤمر بقضاء، تو اسے قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، یعنی عہد رسالت میں جو نزول وحی کا زمانہ تھا اس زمانے میں عورتوں کو جو حیض آتا تھا اور ایام حیض میں نمازیں ان کی چھوٹتی تھیں
تو ان نمازوں کی قضا کرنے کا حکم انہیں نہیں دیا جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایام حیض میں جو نمازیں چھوٹیں گی ان نمازوں کی قضا عورت نہیں کرے گی، البتہ جو روزے چھوٹیں گے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح۔ وقد روی عن عائشہ من غیر وجہ، اور ام المؤمنین سے متعدد طرق سے یہ مروی ہے کہ ان الحائضہ لا تقضی الصلاۃ، کہ حائضہ نماز کی قضا نہیں کرے گی، وہو قول عامۃ الفقہاء، اور یہی قول عامہ فقہا کا ہے۔ لا اختلاف بینہم فی ان الحائضہ تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، فقہا کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حائضہ روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ باب ما جاء فی الجنب والحائض انہما لا یقرآن القرآن، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جنبی اور حائض یہ دونوں قرآن کریم کی قرأت نہ کریں، یعنی حالت جنابت میں یا حالت حیض میں قرآن کریم کی قرأت کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر تلاوت مقصود نہیں ہے، مثلاً کسی شخص کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو یہاں پر تلاوت مقصود نہیں، یہاں پہ تلاوت مقصود نہیں۔ تو اگر تلاوت مقصود نہ ہو، جیسے کلمہ شکر کے طور پر الحمدللہ کہا، تو پھر اس کی اجازت، اس لیے کہ یہاں پر تلاوت مقصود نہیں۔ حدثنا علی بن حجر والحسن بن عرفہ قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقرؤ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن۔ عقبہ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائض اور جنبی کچھ بھی قرآن کریم نہ پڑھیں۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کو ہم صرف اسماعیل ابن عیاش کی ہی حدیث سے جانتے ہیں، یعنی موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر، اس سند سے صرف اسماعیل ابن عیاش نے روایت کی ہے، باقی کسی اور نے روایت نہیں کی۔ اس سے اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسماعیل ابن عیاش یہ اہل شام سے، کہاں کے محدث ہیں؟ یہ شام کے محدث۔ اور موسیٰ ابن عقبہ اور نافع اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرات مدنی، کون لوگ ہیں؟ مدنی۔ اور اسماعیل ابن عیاش
کہ وہ روایات جو انہوں نے اہل شام سے کی ہیں ان میں تو قابل حجت ہیں، لیکن اہل حجاز سے انہوں نے جو روایتیں کی ہیں ان روایتوں پر اصحاب جرح و تعدیل نے کلام کیا۔ اور یہ روایت کن سے ہیں؟ کن لوگوں سے ہیں؟ اہل حجاز سے۔ فرماتے ہیں کہ لا نعرف من حدیث اسماعیل بن عیاش عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس حدیث کو موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ہم اس حدیث کو اسماعیل ابن عیاش ہی کی حدیث سے جانتے ہیں۔ وَهُوَ قَوْلُ اکثر اہل العلم، اور یہی قول ہے اکثر اہل علم کا صحابہ کرام اور تابعین میں اور تابعین کرام کے بعد، مثلا امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا یہی قول ہے کہ حائض اور جنبی کچھ بھی قرآن کریم نہ پڑھیں الا طرف الآیت، مگر آیت کا کوئی ایک ٹکڑا یا کوئی ایک حرف ونحو ذالک یا اس قسم سے وہ پڑھ سکتے ہیں، مثلا تلاوت مقصود نہ ہو بلکہ شکر ادا کرنا مقصود ہو۔ وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ، اور جنبی اور حائض کو تسبیح اور تحلیل کی رخصت دی ہے۔ قال، امام ترمذی فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ محمد بن اسماعیل یقول، میں نے امام بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل ابن عیاش اہل حجاز اور اہل عراق سے احادیث مناکیر کی روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ احادیث مناکیر کی۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک یہ ہے کہ فلان منکر الحدیث، اور ایک لفظ ہے کہ فلان یروی المناکیر عن الثقات یا فلان یروی المناکیر، ان سب میں فرق ہے۔ فلان منکر الحدیث جب کہا جائے تو یہ الفاظ تجریح میں سے، کس میں سے ہیں؟ الفاظ جرح میں سے۔ اور اگر یہ کہا کہ فلان یروی المناکیر عن الثقات یا فلان یروی المناکیر، تو یہ الفاظ تجریح میں سے نہیں، اس کا حکم کچھ اور۔ اس کی تفصیل آپ حضرات اصول جرح و تعدیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کیا فرق۔ تو اسماعیل ابن عیاش یہ خود ثقہ ہیں، ضعیف نہیں ہیں بلکہ یہ ثقہ ہیں اور اہل شام سے، مگر اہل حجاز اور اہل عراق سے احادیث مناکیر کی روایت کرتے ہیں۔ کأنہ ضعف روایتہ عنہم فیما یتفرد بہ، ایسا لگتا ہے کہ اسماعیل ابن عیاش اہل حجاز اور اہل عراق سے روایت کرنے میں جس میں متفرد ہیں، جس میں تنہا ہیں، اس روایت کو امام بخاری نے ضعیف قرار دیا۔ لیکن اہل شام سے جو روایت کریں وہ روایت ضعیف نہیں ہوتی بلکہ وہ قوی ہوتی۔ فرمایا انما حدیث اسماعیل بن عیاش عن اہل الشام، اسماعیل بن عیاش کی وہ حدیث معتبر ہوتی ہے جس کی روایت وہ کن سے کرتے ہیں؟ اہل شام سے کرتے ہیں۔
وجہ یہ ہے کہ آدمی جس جگہ کا رہنے والا ہوتا ہے وہاں کے عرف سے اور وہاں کی اصطلاحات سے اچھی طرح سے واقف ہوتا ہے، وہ اچھی طرح سے وہاں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہاں کے عرف میں کون سی چیز باعث جرح ہے اور کون سی چیز باعث جرح نہیں، اور اس کے برخلاف جہاں کا وہ رہنے والا نہیں ہوتا ہے وہاں کے بارے میں نہیں جانتا کہ کون سی چیز باعث جرح ہے اور کون سی چیز باعث جرح نہیں، اس لیے کہ ہر جگہ کا عرف الگ الگ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے جو کسی خاص علاقے میں باعث جرح سمجھی جاتی ہے، اسے معیوب تصور، جیسے ہوٹل پر بیٹھ کر کے چائے پینا، چائے خانوں میں بیٹھ کر کے چائے پینا، بعض علاقوں کے عرف میں اشراف اور اشراف الاشراف کے لیے یہ چیز بہت معیوب تصور کی جاتی، علماء اور معززین کے لیے یہ چیز بہت معیوب سمجھی جاتی ہے کہ وہ چائے خانوں میں بیٹھ کر کے وہاں بیٹھ کے چائے پئیں، وہاں بیٹھ کر کے تنقید تبصرہ کریں، آپس میں گفتگو کریں وہاں بیٹھ کر کے۔ بعض علاقوں کے عرف میں یہ چیز بہت معیوب ہے، کیا خیال ہے؟ معیوب ہے کہ نہیں؟ بہت سی جگہوں میں خود یہیں پر مختلف بلاد و امصار کے لوگ ہیں، آپ حضرات خود یہ چیز سوچ سکتے ہیں کہ بعض علاقوں میں یہ چیز بہت معیوب تصور کی جاتی، بتائیے تصور کی جاتی ہے کہ نہیں یہ چیز؟ ہاں، لیکن یہاں کے عرف میں جبکہ یہاں اہل علم بھی جا کر کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے پی لیا کرتے ہیں، تو یہاں کے عرف میں یہ چیز باعث جرح نہیں، لیکن جہاں پر یہ چیز معیوب تصور کی جاتی وہاں کے عرف میں یہ چیز کیا ہوگی؟ باعث جرح ہوگی۔ اس لیے اگر اصحاب جرح و تعدیل اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر یہ معیوب تصور کی جاتی یہ چیز، تو فوراً جرح کر دیں گے اور کہیں گے کہ ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عوام کے ساتھ بیٹھ کر کے ہوٹلوں پر وہ بیٹھا کرتا تھا، چائے پیتا تھا وہاں بیٹھ کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کرتا تھا، اس لیے اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر وہ اصحاب جرح و تعدیل کہیں اسی علاقے کے ہوں تو اس بنیاد پر وہ جرح نہیں کریں گے۔ تو ہر علاقے کا اپنا عرف ہوتا ہے، ہر علاقے کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے۔ اب جیسے بہت سارے الفاظ یہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں جو بالکل زبان زد ہیں کہ اسے کوئی برا نہیں مانتا، لیکن اگر وہی طریقہ تخاطب کہیں دوسرے علاقے میں استعمال کیا جائے تو فوراً جھگڑا ہو جائے گا۔ جیسے اب یہاں عام گفتگو میں عام طور سے بے کا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہیں گے؟ ہاں، کعبے کہاں گئے رہے؟ تو اگر کہیں دوسرے علاقے میں یہ ابے تبے کیا جائے تو فوراً جھگڑا ہو جائے گا، لیکن یہاں کے عرف میں یہ چیز معیوب نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جرح و تعدیل میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس امام نے جرح کی ہے، جس محدث نے جرح کی ہے، ان کے علاقے کا عرف کیا ہے۔
وہاں کی اصطلاح کیا ہے؟ تو چونکہ اسماعیل ابن عیاش یہ شام کے رہنے والے تھے، اس لیے وہاں کے عرف اور وہاں کی اصطلاح سے یہ زیادہ واقف تھے، وہیں کے رہنے والے تھے۔ لیکن اہل حجاز کا عرف کیا ہے، وہاں کی اصطلاحات کیا ہیں، ان کے بارے میں انہیں زیادہ علم نہ تھا۔ اس لیے اصحاب جرح و تعدیل کہتے ہیں کہ اہل حجاز اور اہل عراق سے جو ان کی روایتیں ہیں، ان روایتوں کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا۔ اگر اس روایت کے مطابق کوئی روایت مل جاتی ہے تو قابل قبول ہے، ورنہ اگر یہ تنہا ہیں تو ان میں خوب غور و خوض کیا جائے گا کہ اس کی کوئی اصل ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ہاں اہل شام سے جو یہ روایت کریں تو اس میں بلا شبہ یہ قابل حجت۔ فرمایا قال احمد بن حنبل، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اسماعیل بن عیاش اصلہ من بقیہ، اسماعیل ابن عیاش یہ بقیہ سے اصلہ۔ ولبقیہ احادیث و مناکیر من الثقات، اور بقیہ کی کچھ منکر حدیثیں ہیں جن کی روایت انہوں نے ثقات سے کی، یعنی ثقات سے کچھ منکر حدیثیں ان کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، اب امام محمد ابن حنبل تک امام ترمذی کی سند کیا ہے اسے بیان کیا۔ قال ابو عیسیٰ حدثنی بذالک احمد بن حسن قال سمعت احمد بن حنبل یقول بذالک، باب ما جاء فی مباشرت الحائض، یہ باب ہے حائضہ سے مباشرت کے بیان میں۔ حالت حیض میں اپنی بیوی سے کس حد تک مباشرت جائز؟ مباشرت کا مطلب ہے کہ ایک جسم کا دوسرے جسم سے بلا حائل ملنا، بلا واسطہ ملنا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مباشر کہا جاتا ہے۔ باقی مباشرت کا لفظ سن کر کے فوراً کسی معنی خاص کی طرف آپ لوگوں کا ذہن نہیں جانا چاہیے۔ اسی لیے فاعل کی بھی دو قسم کی جاتی ہیں، ایک فاعل مباشر اور ایک فاعل غیر مباشر، یعنی جس نے براہ راست کوئی فعل انجام دیا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہے، تو اسے فاعل مباشر کہتے ہیں۔ اور اگر درمیان میں کوئی واسطہ ہے تو اسے فاعل غیر مباشر کہا جاتا ہے۔ حائضہ سے استمتاع کس قدر جائز ہے، اس تعلق سے اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ ما فوق السرہ وما تحت الرکبہ، گھٹنے سے نیچے اور ناف سے اوپر، ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے بلا کسی حائل کے شوہر اپنے جسم کو اپنی بیوی کے جسم سے لگا سکتا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ ما تحت السرہ و ما فوق الرکبہ، یعنی ناف سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر بلا کسی حائل کے شوہر اپنے جسم کو اس کے جسم سے لگا سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو قولوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس حصے میں عورت اپنا ازار لپیٹ لے، ازار کے اوپر سے شوہر استمتاع کر سکتا ہے لیکن ازار کے نیچے سے استمتاع نہیں کر سکتا۔ یہ مذہب کن کا ہے؟ امام اعظم امام مالک اور امام شافعی کا، دو قولوں میں سے ایک قول ہے امام شافعی کا یہ، جبکہ حضرات صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا مذہب یہ ہے
اور امام شافعی کے 2 قولوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ صرف موضع دم سے بچیں، باقی موضع دم کو چھوڑ کر کے اس حصے میں بھی کوئی استمتاع کر سکتا۔ صرف کس سے بچیں؟ موضع دم سے بچیں۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضت یامرنی ان اتزیر۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب میں حائضہ ہوتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ازار باندھنے کا حکم دیتے، ثم یباشرنی، پھر ازار کے اوپر سے مباشرت فرماتے تھے۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت۔ تو اس حدیث شریف میں تو جواز یا عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں، بس ایک فعل کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازار باندھنے کا حکم دیتے تھے۔ لیکن جس مسئلے میں اختلاف ہے اس میں جواز یا عدم جواز پر اس حدیث شریف کی کوئی دلالت نہیں۔ اس تعلق سے دونوں قسم کی حدیثیں آئیں۔ حضرات صاحبین نے جس حدیث شریف سے استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ حائضہ کے تعلق سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ارشاد فرمایا اسنوا کل شیء الا النکاح، اسنوا کل شیء الا النکاح، نکاح سے مراد یہاں پر وطی، یعنی حائضہ کے ساتھ وطی کو چھوڑ کر کے سب کچھ کر سکتے۔ اس لیے اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ صرف موضع دم سے بچیں، باقی موضع دم کو چھوڑ کر کے ما فوق الرکبہ وما تحت السرہ سے استمتاع کر سکتا۔ لیکن اس مسئلے میں احتیاط امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کا ہی جو ایک قول ہے، انہی قولوں میں احتیاط۔ خود امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علماء شافعیہ میں اصحاب ترجیح میں سے ہیں، اس مسئلے میں خود انہوں نے یہ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول میں احتیاط، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایک محفوظ چراگاہ ہو جس کی حفاظت کے لیے ہر طرف سے پہرا لگا ہوا، محفوظ چراگاہ ہے، ممنوع چراگاہ ہے کہ جہاں پر آپ جا نہیں سکتے ہیں، وہاں پر کوئی جانور اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، کسی بادشاہ کی وہ محفوظ چراگاہ ہے۔ اب اگر کوئی جانور جو خاص طور سے وہ جانور جو کافی بھوکا ہے، وہ اس چراگاہ کے بالکل قریب میں اگر چر رہا ہے تو کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ جانور چرتے چرتے اس ممنوع چراگاہ میں بھی چلا جائے جہاں اسے جانا جائز نہ تھا، جہاں اسے جانے کی ہرگز اجازت نہ تھی۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے جو ہمارے ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کے 2 قولوں میں سے ایک قول میں۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی قول کو اختیار فرمایا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے نا؟ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں
کہ ام المومنین کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی قول ہے بہت سارے اہل علم کا صحابہ کرام اور تابعین میں، اور یہی قول ہے امام شافعی، امام احمد